ویلکم بیک سامعین، آپ سن رہے ہیں ذوق سخن اور آج کی کہانی ہے میری بیٹی طوائف، لکھی ہے یہ نعمان خان نے۔ جی تو سامعین بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ جی سامعین، کہانی کا یہ دوسرا حصہ ہے جو کہ آپ کے ساتھ شامل کرنے لگا ہوں۔ جو لوگ ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس حصے میں، ان کے لیے پہلی حصے سے کچھ لائنز جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ پہلے حصے میں ایک لڑکی اینی ہے جو کہ ملتی ہے ایک انکل کو ایک لفٹ میں، اور وہاں پہ ہی ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اور بعد میں جب وہ انکل رات کے آتے ہیں تو وہ لڑکی ایک میڈیسن لینے کی وجہ سے بیمار پڑتی ہے۔ وہ ان کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے انکل جو ہے وہ، اور پھر وہاں سے وہ واپس اپنے فلیٹ پہ لے کر آتا ہے۔ اس کی طبیعت بہتر ہوتی ہے، پھر باتیں چلتی ہیں ان کی آپس میں۔ تو ان انکل کی ایک بیٹی نتاشا ہوتی ہے، اس کے کمرے میں وہ رات کو رہتی ہے، تو تصویریں دیکھتی ہے وہاں پہ اس کی اور انکل کی، تو ان سے سوالات کر رہی ہوتی ہے، اور ان سوالات کے دوران ہی وہ ان سے انفارمیشن لے رہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی بیٹی آپ سے ناراض ہو کر کیوں چلی گئی۔ تو اب کہانی کے دوسرے حصے میں ہم آ چکے ہیں، تو بڑھتے ہیں ہم کہانی کی جانب۔ آپ مجھے فیس بک پہ ڈی جے نعمان سے اس ٹائم لائیو سن رہے ہیں، اور یوٹیوب چینل سے آپ کو یہ کہانی مل سکتی ہے۔ آپ یوٹیوب چینل پہ آئیں، ڈی جے نعمان لائیو ہینڈل ہے میرے یوٹیوب چینل کا، اور ابھی آپ کو اسکرین پہ چینل کا لنک بھی نظر آ رہا ہوگا، وہاں پہ یہ جائیں، سبسکرائب کریں، اور بعد میں وہاں پہ بہت سے آپ کو مواد ملتا ہے، کہانیاں، شاعری، تو آپ سن کے فیڈ بیک دیجیے گا مجھے۔ تو ابھی بڑھتے ہیں، میری بیٹی طوائف ہے، لکھی ہے نعمان خان نے، کہانی کے دوسرے حصے کی جانب۔ نہیں انکل، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور بس تھوڑی سی کمزوری ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ خیر کمزوری کا کوئی مسئلہ نہیں، ابھی ٹھیک کیے دیتے ہیں۔ میں ناشتہ بنانے کچن میں گیا تو وہ میرے ساتھ ہی چلی آئی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے ابھی کچھ دن آرام کی ضرورت ہے تمہیں۔ میں نے برنر جلاتے ہوئے کہا میرے پیشے میں آرام ممکن نہیں ہے سر۔ اس نے کاؤنٹر پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا کیوں؟ میں نے چونک کر پوچھا تم ایسا کیا کرتی ہو کہ آرام ممکن نہیں؟ اپنے جواب میں صرف خاموشی پا کر میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ چپ چاپ سر جھکائے کھڑی اپنی انگلیاں مڑو رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی معصوم آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور دھیمے سے بولی سر میں جسم فروش ہوں اور ایک ہائی کلاس کال گرل ہوں۔ میں نے ایک لمبا ہنکارا بھر کر خاموش ہوا، پھر فریج کھول کر انڈے اور ٹماٹر نکالے اور چھری کی تلاش میں کاؤنٹر کی طرف دیکھا جہاں وہ کھڑی تھی۔ بیٹا ذرا اپنے پیچھے دراز سے مجھے چھری نکال کر تو دینا۔ جی؟ وہ حیرت سے کچھ زیادہ نہیں بول سکی۔ بیٹا چھری جس سے ٹماٹر کاٹتے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی جی جی۔ اس نے مڑ کر دراز سے چھری نکالی اور میرے بڑے ہاتھ میں تھما دی۔ سر آپ کو برا نہیں لگا سن کر؟ نہیں تو برا کیوں لگے گا، لیکن میں تھوڑا اداس ضرور ہوا ہوں۔ یہ تمہارے کھیلنے اور بڑھنے کے دن ہیں، جسم بیچنے کے نہیں۔ میں نے ٹماٹر کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ عجیب آدمی ہیں آپ سر، یہ جان کر کہ میں ایک کال گرل ہوں۔ مرد یا تو شوقین نگاہوں سے گھورتے ہیں یا میرا ایک رات کا ریٹ پوچھتے ہیں، اور یا پھر استغفر اللہ کہہ کر نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس نے حیرانگی سے کہا میں ذرا مختلف قسم کا انسان ہوں بیٹا۔ میرے اپنے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ میں کسی کو برا سمجھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور پھر مجھے مجبور لوگوں سے محبت ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ میں مجبور ہوں؟ کہا تو کسی نے نہیں بیٹا، لیکن بہت دنیا دیکھی ہے میں نے۔ میں نے ٹماٹر کاٹتے ہوئے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں مجبور نہ ہوں بلکہ کال گرل بننا میری خواہش ہو۔ اس نے مجھے کریدتے ہوئے پوچھا ہاں بالکل ہو سکتا ہے،
لیکن خواہشوں کی مجبوری بھی تو مجبوری ہی ہے. ٹوسٹ آ چکا ہے کہانی میں. نیک اور گنہگار ہم سب اپنی اپنی خواہشوں کی گٹھریاں کندھوں پر اٹھا کر چلتے ہیں. اور بھلا آپ کو مجبور لوگوں سے کیوں محبت ہے؟ دیکھو بیٹی، اس دنیا میں ہر انسان محبت کا حقدار ہے. مجبور لوگوں سے محبت کرنا تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن بہت ضروری ہے. اس لیے تو ہمیں پیدا کیا گیا ہے. چھوڑو اس بات کو، تم یہ بتاؤ کہ تم کالگر کیسے بنی؟ میں نے پوچھا تو وہ ہنس کر بولی، یہ لمبی کہانی ہے سر. میں بھی ہنس کر دوبارہ ناشتہ بنانے میں مگن ہو گیا. ناشتے سے فارغ ہوئے تو بارش ابھی بھی لگاتار جاری تھی. اس بیچاری کے پیٹ میں ابھی بھی ناشتہ کے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ ایک ابکائی لے کر واش روم کی طرف دوڑی. تھوڑی ہی دیر میں سب کھایا پیا نکل گیا اور کمزوری سے نڈال ہو گئی. میں نے ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائیاں دے کر اسے پھر سلا دیا اور خود بھی اپنے بیڈ روم میں جا کر لیٹ گیا. آنکھ ایسی لگی کہ مغرب کے وقت کھلی. میں نے اینی کو چیک کیا تو وہ بددستور سوئی ہوئی تھی. اس نے پتہ نہیں کیا کھا لیا تھا کہ اس کو غنودگی جان ہی چھوڑ رہی تھی. خیر میں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور ایک کتاب اٹھا کر دوبارہ لاؤنج میں بیٹھ گیا. کہانی ہے آج کی میری بیٹی طوائف ہے. لکھی ہے نعمان خان نے. بڑھتے ہیں کہانی کی جانب. جی سامعین، رات کے 10 بجے تو میں پھر سے اینی پر ایک نظر ڈالنے کا سوچا. کچھ ہل جل رہی تھی اور میرے دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹانے پر ہی اٹھ کر بیٹھ گئی. بہت دیر ہو گئی ہے سر، اس نے پریشانی سے کہا. پلیز مجھے میرے گھر چھوڑائیں. ہاں ہاں ضرور. کہاں رہتی ہو تم؟ میں یہیں قریب ڈیفینس میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں اپنی 2 سہیلیوں کے ساتھ رہتی ہوں سر. اس نے بستر سے اٹھتے ہوئے جواب دیا مگر پھر چکرا کر واپس گر پڑی. بیٹا حالت ٹھیک نہیں ہے تمہاری اینی. تمہیں ابھی آرام کی ضرورت ہے. تم ایسا کرو، فون کر کے اپنی سہیلیوں کو بتا دو کہ تم میرے ہاں ہو. میں نے اس کے اوپر کمبل درست کرتے ہوئے کہا. سر آپ نہیں سمجھ رہے. اس کی آنکھوں میں وحشتوں کے سائے رقصاں تھے. سہیلیوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ پیٹر کا ہے. پیٹر؟ بیٹا پیٹر کون ہے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا. پیٹر میرا پمپ ہے سر. پمپ؟ جی سر. پیٹر میرا دلال ہے. اس نے تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے کہا. فضا علی ہندوستان سے ہمارا ساتھ دیتے ہیں. کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعمان بھائی اور تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہوں گا. فضا علی آپ کو آج کی کہانی آپ سن رہے ہیں میری بیٹی طوائف ہے اور لکھی ہے نعمان خان نے. کہانی کا دوسرا حصہ آپ لوگوں کے ساتھ شامل کر رہا ہوں. بعد میں آپ مجھے یوٹیوب پہ بھی فائنڈ آؤٹ کر کے یہ کہانی سن سکتے ہیں، وہاں پہ بھی. بالکل مرزا وقاص کاشی کہتے ہیں کہ جو روح ہے نا، اس کے ساتھ انسان کا بت بہت کھیل کھیلتا ہے، بہت بھٹکا دیتا ہے روح کی. کہانی کی سچویشن کے مطابق آپ نے بہت عمدہ لائنز بھیجی. جی سامعین، اس نے تھوڑا سا شرمندہ ہوتے ہوئے کہا کہ وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، نہیں جاؤں گی تو مار مار کر لہو لوہان کرتے ہی جاؤ. اوہ، میں پریشان ہو کر وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا. مگر تمہاری حالت ایسی نہیں کہ تم جا سکو. کیا تم پیٹر کو بتا نہیں سکتی کہ تم 2-3 دن کے لیے فارغ نہیں ہو؟ پیٹر کے نزدیک میں صرف ایک بزنس پروڈکٹ ہوں سر. وہ مجھے تو نوچنے کے بھی پیسے لیتا ہے. اسے میری صحت سے کوئی سروکار نہیں. اس کے چہرے پر ابھی بھی پریشانی تھی. تو تم اس کو بتا دو کہ کل جس کے پاس تھی آج بھی وہی ہو. یہ کام ایسے نہیں ہوتا سر. وہ میرے گاہک سے رات کے پیسے ایڈوانس میں لیتا ہے. اس نے ہاتھ ملتے ہوئے جواب دیا. کتنے پیسے؟ کتنے پیسے ہوتے ہیں ایک رات کے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا. 25,000. اس نے شرمندگی سے سر جھکا کر جواب دیا. اگر میں اس کو جا کر 1 لاکھ دے دوں اور وہ اگلے 4 روز تمہیں تنگ تو نہیں کرے گا؟ آپ دیں گے اس پیسے؟ اینی نے حیران ہو کر پوچھا.
آپ کیوں دیں گے پیسے؟ دیکھو بیٹے، میرے پاس پیسے کی کمی نہیں اور تمہیں آرام کی ضرورت ہے، میں نے شفقت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہلے تو وہ نہیں مانی، پھر میرے بے حد اصرار کرنے پر پیٹر کو فون کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ پیٹر کون تھا؟ کیسا دکھتا تھا؟ کہانی کی بڑھتی ہوئی سچویشن کے پیش نظر میں ان سب باتوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ قصہ مختصر، اینی کے فون کرنے پر پیٹر میرے فلیٹ پر آیا، میرا فلیٹ کا جائزہ لیا، ایک خبیث مسکراہٹ سے مجھے نوازا اور نوٹوں کی گڈی لے کر یہ چاہ وہ چاہ۔ اگلے دن میری آنکھ اینی کے جگانے پر کھلی۔ اٹھیں سر، جلدی سے فریش ہو کر آ جائیں۔ سامعین، میں نے ناشتہ تقریباً بنا ہی لیا ہے۔ نتاشا کے چلے بھی جانے کے بعد اس دن پہلی دفعہ مجھے ناشتے کا بہت مزہ آیا۔ ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ اینی نے ابھی تک وہی جینز کی پتلون اور ایک سیاہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اینی، تم الماری سے نتاشا کے کوئی کپڑے نکال کر پہن لو، بے تحاشا کپڑے پڑے ہیں، تمہیں کوئی نہ کوئی پورا ضرور آ جائے گا۔ سچ میں؟ سچ میں سر؟ میں پہن لوں نتاشا کے کپڑے؟ آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ اس نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ضرور پہن لو، مجھے بھلا کیوں برا لگے گا۔ اینی نتاشا کے کپڑوں میں سے ایک گرے رنگ کی جینز اور کھلی سی آسمانی رنگ کی ٹی شرٹ پہن کے آئی تو کچھ لمحے سامعین مجھے یوں لگا کہ نتاشا پھر سے میرے سامنے آ گئی ہو۔ میری آنکھوں میں نمی دیکھ کر اینی تھوڑی پریشان ہو گئی۔ سوری سر۔ کوئی بات نہیں، مجھے میری بیٹی یاد آ گئی، بالکل تمہارے جتنی تھی جب وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ میں نے ہاتھ کی پشت سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، کیا ہوا تھا سر؟ وہ آپ سے ناراض کیوں ہوئی؟ اینی نے کارپیٹ پر بیٹھ کر اور گھٹنوں پر تھوڑی رکھ کر پوچھا۔ نتاشا میری اکلوتی بیٹی تھی اور بیوی کی وفات کے بعد میرا واحد اثاثہ۔ میں نے کھڑکی سے باہر سمندر کی مچلتی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہا، کم از کم مجھے تو یہی لگتا تھا کہ ہم دونوں کے بیچ کسی تیسرے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن زندگی بڑی ظالم چیز ہے اینی۔ اس نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا اور اپنے ساتھ پڑھنے والے لڑکے وجدان کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ اس کے لیے تو وجدان مشرق سے ابھرتا ہوا سورج تھا، لیکن مجھے پہلے ہی ملاقات میں لڑکے کی شخصیت اور کردار کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ باقی کسر معمولی سی پوچھ گچھ سے پوری ہو گئی۔ بہت شاطر لڑکا تھا، کئی لڑکیوں کو محبت کے جال میں الجھا کر برباد کر چکا تھا۔ نتاشا میں اس کی دلچسپی میری زمینوں کی وجہ سے تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میرے بعد نتاشا ہی میری جائیداد کی وارث تھی۔ میں نے نتاشا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنی وقتی چاہت کو محبت سمجھ بیٹھی تھی۔ باپ کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک دن وجدان کے والدین اس کا رشتہ لے کر آ گئے۔ میں نے بے عزتی کرنا تو مناسب نہیں سمجھا، لیکن صاف صاف انکار کر دیا۔ نتاشا کو مجھ سے بے حد محبت تھی، لیکن جوان تھی اور بہت جذباتی بھی۔ پہلے تو مجھے منانے کی کوشش کی، مگر میرے صاف صاف انکار پر اگلے ہی دن مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے ایک لمحے کو بھی برے باپ کی محبت کا خیال نہیں کیا، لیکن خیر اب میں سوچتا ہوں کہ کاش میں نے انکار نہ کیا ہوتا تو آج میری بیٹی میرے پاس ہوتی۔ آپ انکل غم نہ کریں، وہ ایک دن ضرور واپس آ جائے گی۔ اینی نے مجھے ایک پانی کا گلاس لا کر دیا۔ کاش ایسا ہو سکتا۔ آج کی کہانی ہے میری بیٹی طوائف ہے، لکھی ہے نعمان خان نے۔ نیو آنے والے تمام سامعین کو خوش آمدید کہوں گا۔ بعد میں آپ مجھے یوٹیوب پہ فائنڈ آؤٹ کر کے ڈی جے نعمان لائیو ہینڈلر ہے میرے یوٹیوب چینل کا، وہاں پہ بھی آپ مجھے سن سکتے ہیں۔ اینی بیٹا کاش ایسا ہو سکتا، میں نے بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ خیر اب تمہاری باری، تم بتاؤ تم کالگر کیسے بنی؟ تمہارے والدین کہاں ہیں؟ انکل، میں لاہور کے رہنے والے ایک غریب رکشے والے کی بیٹی تھی۔ اینی نے کارپٹ پر اپنی جگہ سنبھالتے ہوئے اپنی کہانی کا آغاز کیا۔ جی انکل، میرا باپ ٹھیکے پر رکشہ چلاتا تھا اور میری ماں محلے والوں کے کپڑے سی دیتی تھی، کچھ نہ کچھ گزر بسر ہو ہی جاتا تھا۔ پھر میرا باپ بری صحبت میں پڑ گیا اور نشے کا عادی ہو گیا۔ ماں کے سیے کپڑوں سے اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی۔
گھر کا خرچہ چل سکے. غریبوں کا محلہ تھا, سینے والے کپڑے بھی بہت کم ہوتے تھے. ہم 3 بہنیں تھیں, لہٰذا فاقوں پر فاقے ہونے لگے. کئی دفعہ تو میرا باپ نشہ ٹوٹنے پر میری ماں کو اتنا مارتا کہ بیچاری بستر پر پڑ جاتی. پھر ایک دن میرے باپ نے نشے کے پیسے نہ ہونے پر میری ماں کو ایک ہیروئن فروش کے ہاتھوں بیچ ڈالا. پتہ نہیں اس دن میری کمزور ماں کے ہاتھوں میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی. اس نے رات کو پھل کاٹنے والی چھری اس ہیروئن فروش کے سینے میں اتار دی اور ہم 3 چھوٹی بہنوں کو لے کر گھر سے نکل آئی. انکل چلتے چلتے ہم نہر کے کنارے جا پہنچے. میری ماں نے ہم تینوں کے ہاتھ پیر ایک ہی رسی سے باندھے اور اس رسی کا ایک کنارہ اپنی کمر سے باندھ دیا. میں عمر میں باقی دونوں بہنوں سے بڑی تھی. مجھے کچھ ماں کی نیت کا اندازہ ہو گیا. میں نے رو رو کر ماں کی منت کی, اس کے پاؤں پکڑے, لیکن اس کے ارادے میں بہت طاقت تھی. اس نے ہمیں نہر میں دھکا دے دیا. اور خود بھی کود پڑی. جب مجھے ہوش آیا تو صرف میں زندہ بچی تھی. ماں اور دونوں بہنیں ڈوب کر مر چکی تھی. ماں کے مرنے کے بعد میں دوبارہ باپ کے ہتھے چڑھ گئی اور جلدی اس نے میرا سودا طے کر دیا. آپ کو پتا ہے سر, اس نے ڈبڈبائی نظروں سے میری طرف دیکھا. ایک 9 سال کی بچی کی عزت کیا قیمت لگائی گئی. صرف 2000 روپے سر, صرف 2000 روپے. پھر میں لڑکی نہیں رہی, تجارت کا مال بن گئی. ایک گاہک تھے, دوسرا گاہک, دوسرے سے تیسرا, بکتی رہی. پھر ایک دن پیٹر کے ہاتھ لگ گئی. اس کو اچھی طرح پتا تھا کہ میں چونکہ شکل و صورت کی اچھی تھی, میرا بہتر استعمال ہو سکتا تھا. اس نے میرے اوپر بہت پیسہ خرچ کیا, انگریزی بولنا سکھایا, بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا سکھایا. میں نے بھی دل لگا کر سب کچھ سیکھا. ایک ہائی کلاس کال گرل بن گئی. سامعین, تھوڑی دیر کمرے میں بالکل خاموشی چھا گئی. میرے ساتھ ایک ڈیل کریں گے سر؟ اینی نے پوچھا تو میں نے چونک کر سر اٹھایا. ڈیل؟ ارے بیٹا کیسی ڈیل؟ محبت کی ڈیل. ہمارے پاس 4 دن ہیں. ان 4 دنوں میں آپ میرے لیے ایک محبت کرنے والے باپ کی کمی پوری کریں اور میں آپ کی بیٹی کی کمی پوری کرنے کی پوری کوشش کروں گی. گمشدہ رستوں اور رشتوں کی محبت کی کمی ایسے پوری نہیں ہوتی یعنی بیٹا, لیکن خیر میں تیار ہوں. وہ 4 دن میرے لیے واقعی یادگار بن گئے. سامعین, اس نے واقعی مجھ سے بیٹیوں کی طرح محبت کی. میرا بالکل ایسے خیال رکھا کہ جیسے صرف نتاشا ہی رکھ سکتی تھی. میرے کپڑے نکال کر غور سے جائزہ لیا, پرانے کپڑے پھینک دیے. کچھ دن کے بعد اس نے کپڑوں کے بٹن دوبارہ لگائے, پھر کھانا باقاعدگی سے پکاتی رہی. میری کتابوں پر گرد پوش کتابوں کو صاف کیا, یہاں تک کہ میرے پاؤں بھی دبائے. میں منع ہی کرتا رہ گیا لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی. میں نے بھی پوری کوشش کی کہ اسے بتا سکوں کہ ایک شفیق باپ کی محبت کیسی ہو سکتی تھی. میں نے اسے بہت سیر کروائی, پورا کراچی لے کر گھوما, جو کہا کھلایا, جو کہا پلایا, یہاں تک کہ اس کی خاطر میں اس عمر میں کلفٹن کے فن لینڈ میں جھولوں پر بھی بیٹھا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ 4 دنوں میں سے آخری دن تھا. ہم ڈیفینس کے ایک نئے تعمیر شدہ شاپنگ پلازا میں پھر رہے تھے. میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کچھ کپڑے اور جوتے لے کر دوں. میری مرضی کے نہیں, تمہاری مرضی کے. میں نے اس سے کہا, نہیں سر, مجھے کپڑے یا جوتے نہیں چاہیے. آپ نے کچھ لے کر دینا ہے تو ایک گڑیا دے دیں. اس نے تقریباً ضد کرتے ہوئے کہا, گڑیا. میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا, گڑیا کیا کرو گی تم؟ جب میں چھوٹی سی نا سر تو مجھے سنہرے بالوں والی گڑیا لینے کا بہت شوق تھا. اینی کی آنکھوں میں ناسودہ خواہشات کے چراغ جل پڑے, لیکن میرے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ میری ضد پوری کر سکے. بس میری ماں کبھی کبھی پرانے کپڑوں کی قطروں سے ایک گڑیا سی دیتی تھی.
दरअसल वो गुड़िया जैसी तो नहीं होती थी, लेकिन कुछ देर को मेरा शौक धीमा जरूर पड़ जाता था। बस मुझे आप एक गुड़िया ले दें। उसने मेरा हाथ पकड़कर बिल्कुल बच्चों की तरह कहा। मैं इनकार नहीं कर सका। हमने बहुत ढूंढ ढांड कर एक खिलौनों की दुकान से खूबसूरत नीली आंखों और सुनहरे बालों वाली गुड़िया खरीदी। सामीन, एनी ने गाड़ी में बैठते ही बच्चों की तरह उस गुड़िया को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैं कुछ नहीं बोला। बस प्यार से उसके घने बालों से ढकी गर्दन सहलाता रहा। फिर मुझे भी अपनी नताशा की याद आ गई और ना चाहते हुए भी मेरी आंखों में ढेरों आंसू उमड़ आए। सर एनी ने मुझे रोते देखा तो पूछने लगी, नताशा कहाँ है? मुझे उसका पता बताएं। मैं ये वादा करती हूँ मैं उसे मना कर जरूर आपके पास वापस ले आऊंगी। तुम समझती नहीं हो एनी, नताशा कभी वापस नहीं आ सकती। क्यों सर, क्यों वापस नहीं आ सकती? उसने बेकरार होकर पूछा। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी स्टार्ट करके प्लाजा की पार्किंग से बाहर निकाल ली। वो चुपचाप मुझे ड्राइव करते हुए देखती रही, फिर मेरे साथ आई। मैंने डिफेंस के कब्रिस्तान के बाहर गाड़ी रोकी और एनी का हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हो गया। वो बेचारी खामोशी से मेरे साथ चलती रही। चलते चलते हम काले मार्बल से ढकी मगर कुतबों के बगैर दो सादा सी कब्रों तक पहुंच गए। ये किनकी कब्रें हैं सर? एनी ने परेशान होकर पूछा। ये मेरी बीवी और नताशा की कब्रें हैं। क्या कर रहे हैं सर? क्या कह रहे हैं आप? एनी ने बेचैनी से पूछा। क्या नताशा मर गई है सर? मगर कैसे? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे वजदान के घर वालों को इनकार करने पर नताशा मुझसे नाराज हो गई थी। मैंने कब्र के पास जमीन पर बैठते हुए कहा। बस जब अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी से वापस आया तो टीवी लाउंज में नताशा पंखे से लटकी झूल रही थी। सर, एनी उससे आगे कुछ नहीं बोल सकी। और वहीं जमीन पर मेरे पास बैठ गई। मेरे जिस्म में जैसे सदियों की थकन उतर आई थी। हम दोनों बहुत देर वहीं उन दो अकेली कब्रों के पास लुटे पुटे मुसाफिरों की तरह बैठे रोते रहे। जब हम घर वापस आए तो बहुत रात हो चुकी थी सामने, लेकिन हम दोनों का सोने का दिल भी नहीं था। मैंने वहीं टीवी लाउंज में कुर्सी पर आराम से बैठकर पाइप सुलगाया और एनी वहीं मेरे कदमों में बैठ गई। एनी, एक बात कहूँ, मानोगी? मैंने अपने जानों पर धड़ा उसका सर प्यार से सहलाते हुए कहा। जी सर, जरूर मानूंगी। एनी, तुम यहीं मेरे पास रुक जाओ, मेरी नताशा बन जाओ। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैंने गुलकीर लहजे में उससे दरख्वास्त की। नहीं सर, ऐसे ना कहें प्लीज, मैं नताशा बनने के काबिल नहीं हूँ। मैंने बार बार अपनी दरख्वास्त दोहराई। उसने बार बार इनकार किया। फिर हम दोनों खामोश हो गए। पता नहीं वहीं बैठे बैठे कब नींद ने आन घेरा। सो मेरी आंख खुली तो घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने डरते दिल के साथ उठकर नताशा के कमरे में झांका। बिस्तर पर कोई सलबत नहीं थी, बस सरहाने पर एनी की गुड़िया पड़ी हुई थी और पायदान की तरफ नताशा के वो तमाम कपड़े सलीके से तह किए पड़े थे जो एनी के ज़रिए इस्तेमाल रहे थे। फिर सामने एक दिन मुझे एक पार्सल मिला। मैंने खोला तो उसमें 1 लाख रुपए थे और साथ एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, एक मोहब्बत करने वाली बेटी की तरफ से।
ایک شفیق باپ کے لیے بہت شکریہ کے ساتھ میں نے اینی کو بہت ڈھونڈا، لیکن جو ملنا نہ چاہ رہے ہو نا، وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ لیکن سامعین، اینی کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن میں نے صبح اخبار کھولا تو آخری صفحے پر اینی کی تصویر تھی۔ اس کی تشدد زدہ لاش ڈیفنس کے ایک چوراہے کے پاس سے ملی تھی۔ پولیس نے معمول کی کارروائی مکمل کر کے لاش ایدھی والوں کے سپرد کر دی تھی۔ میں نے بہت جلد کے ساتھ اینی کی لاش ایدھی والوں سے وصول کی۔ اس کے چہرے پر سامعین ویسی ہی معصومیت روشن تھی۔ قبر میں مٹی ڈلنے سے پہلے میں نے بغل میں دبائی سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والی گڑیا نکالی تو نیچے اتر کر اینی کے پہلو میں احتیاط کے ساتھ رکھ دی۔ خدا حافظ اینی۔ میں نے اس کے پھول سے وجود کو بھاری دل کے ساتھ الوداع کہا اور کفن کے اوپر سے ہی اس کی معصوم پیشانی چوم لی۔ جی سامعین، یہ آج کی کہانی میری بیٹی طوائف ہے، نعمان خان کی لکھی ہوئی کہانی، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈی جے نعمان، اور آپ مجھے فیس بک سے لائیو ڈی جے نعمان پیج سے سن رہے ہیں، اور بعد میں یہ کہانی آپ کو 2 حصوں میں یوٹیوب چینل ڈی جے نعمان لائیو سے بھی مل سکتی ہے۔ میرے چینل کا ہینڈل ہے ڈی جے نعمان لائیو، لنک بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو اسکرین پہ، ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی مجھے کامنٹس باکس میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔